ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے. And then of course we are all here with my senior colleagues to respond to your questions and queries as we go forward. جی نیکسٹ جی. یہ اگر آپ دیکھیں تو جو 2 یا 2.5 ہفتے پہلے جب میں چیئرمین ایف بی آر کے ساتھ بھی تھا راشد لنگڑیال صاحب کے ساتھ، تو اس وقت ہم نے انکم ٹیکس میں کہا تھا کہ یہ ایویژن جو ہے تقریباً 1.3 ٹریلین کی ہے، لیکن اس وقت ہم نے ذکر کیا تھا کہ اوور آل جو ایویژن ہے یا لیکیج ہے اس کلوز ٹو 7 ٹریلین روپیز. اب اس میں سے اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 50% آف دیٹ از سیلز ٹیکس ایویژن. یہ جو 3.4 ٹریلین کی بات ہو رہی ہے، رفلی 50% آف دیٹ از ان دس category, and therefore we are going to focus on that in the next few minutes. Next. اچھا، اب یہ ایویژن کی بات اس دن ہم چونکہ کر چکے ہیں تو میں اس میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا. از لیک آف رجسٹریشن، صرف 14% ہیں جو 3 لاکھ کمپنیز ہیں جو رجسٹرڈ ہے فار سیلز ٹیکس، اور چونکہ ہم اس دن ذرا تفصیل میں بات کر چکے ہیں کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے ان ٹرمز آف نان رجسٹریشن، اس میں میں نہیں جاؤں گا. But let's come to the next category, which is around the tax frauds. The first one is misreporting of turnover and input claim. اور اس کی ایگزامپلز اب میں آپ کے سامنے حاضر کروں گا اور اس کے بارے میں ہم ذرا تفصیل میں گفتگو کریں گے. یہ وہ کمپنیز ہیں جو ہائی ریشیو آف انپٹ ٹیکس کلیم کرتی ہیں تاکہ جو ٹیکس پیمنٹ ہے اس کو لٹل بٹ آف فلیور کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. اس میں سٹیل ہے، سیمنٹ ہے، بیٹری، بیوریجز، ٹیکسٹائلز. نیکسٹ. تو یہ ہم بتدریج ان سلائیڈز پہ جاتے جائیں گے کہ اب یہ دیکھ لیجئے کہ سٹیل میں اب یہ 33 بزنسز جو ہم نے جن کی ہم بات یہاں کر رہے ہیں، جن کو پریزنٹ کر رہے ہیں، دے ریپرزینٹ رفلی 50% آف ٹوٹل رپورٹڈ سیلز. تو ہم نے ہر جگہ ایک بینچ مارک رکھا ہے کہ اس میں ایک سگنیفیکنس آئے کہ ہم کو چھوٹا سیمپل نہیں ہے، اٹس اے سگنیفیکنٹ سیمپل which we on the basis of which we are taking it forward. تو عام طور پہ دیکھیں یہ کمپنی ہے جو 6 سے 10% کہہ رہی ہے کہ جی ہمارا انپٹ ٹیکس ہے جس کے بیسس پہ ہم ایک آؤٹ پٹ پروڈیوس کر رہے ہیں. اینڈ دین اف یو سی کمپنیز which are in the red zone، 18 جو 16 سے 20% کی بات کرتی ہیں، 2 جو 21 سے 25% پہ اس کو لے کے جا رہی ہیں. Now if all businesses are brought to the benchmark، کیونکہ اگر ایک کمپنی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے 6 سے 10% چاہیے ٹو پروڈیوس اے سرٹن آؤٹ پٹ، تو یہ ایک تھوڑی سی مذاق خیز بات ہے کہ اتنی کمپنیز جو ہیں وہ اس لیول پہ جا رہی ہیں which make no sense whatsoever. تو اب اس میں اگر ہم نے جو تخمینہ لگایا ہے وہ تقریباً 29 بلین کا ہے آف سیونگز. اینڈ آپ سیونگ سمجھ لیں یا یہ سمجھ لیں، ہاں تو ٹیکس فراڈ کہہ رہے ہیں چیئرمین صاحب کہ یہ وہ جو پیسہ ہے جو ایکسچیکر میں آنا چاہیے، جو ٹریجری میں آنا چاہیے، جو نہیں آیا. نیکسٹ. اس میں سر آپ اجازت دیں جی، یہ پچھلی سلائیڈ پہ ذرا 1 سیکنڈ اگر اجازت دیں. دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ کمپنی سیف بزنس میں ہے، یہ بڑی کمپنیز ہے، ہم نے آؤٹ لائر نکال دی. انہوں نے ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنا ہے، انہوں نے پرائس پہ کمپیٹ کرنا ہے. اگر کسی کے ان پٹ کی ریشو آؤٹ پٹ سے اتنا فرق ہوگا تو کمپیٹ کر ہی نہیں سکتی. مطلب یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک کا 7 ہے، ایک کا 8 ہے، ایک کا 6.5 ہو، ایک کا 9 ہو جائے. جو کہہ رہا ہے میرا 20% ہے جھوٹ بول رہا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. یا تو وہ مارکیٹ سے وائپ آؤٹ ہو جائے گا، جس کا اتنا انپٹ ٹیکس کا اگر زیادہ ہے تو انپٹ بھی زیادہ ہے نا، اس کا مطلب ہے. تو وہ یا تو مارکیٹ سے تو 20 کمپنی، اور یہ ہمارا 1-2 مہینے کا ڈیٹا نہیں ہے، یہ ملٹی پیریڈ ڈیٹا ہے، منیمم 1 ایئر کا ڈیٹا ہے. 1 سال میں تو اسے بزنس میں ہی نہیں ہونا چاہیے، یا اگر وہ سچ بول رہے ہیں تو بزنس میں نہیں ہے، ادروائز وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو بیسیکلی یہ سوائے جھوٹ اور فراڈ کی کوئی بات نہیں. اور دیکھیں جو کمپنی کم کہہ رہی ہے، کوئی اپنے خلاف تو جھوٹ نہیں بولتا نا کہ جی میں انپٹ ٹیکس کم کلیم کروں. اور یہ چھوٹی کمپنی نہیں ہے، بڑی کمپنی ہے. یہ میں نے نام ہم نے جان بوجھ کے نہیں رکھے تاکہ وہ سیلز ٹیکس میں ایک پریویلیج کا ایشو ہے، بٹ دس از 50%. جب ہم ایکشن لیں گے تو ناموں سے ہی لیں گے. ابھی صرف یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ 50% آف دا ٹوٹل یونیورس ہے. تو اس میں اس فراڈ کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے اس لائن کے اوپر، باقی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے اس کی.
یہ ابھی جو چیئرمین صاحب بات کر رہے ہیں اور میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ دس از بیک بائی ڈیٹا اینڈ ریئل ڈیٹا، اور یہ ہم پہلے آپ کے سامنے بات کرتے رہے ہیں کہ ڈیٹا انالیٹکس ہوگا ایٹسٹرا. دس از این ایگزامپل آف ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو موو فارورڈ. نیکسٹ، تو اب یہ دیکھیے کہ 22-23 میں پری انٹرونشن جو اسکریپ میٹل ہے لانگ روڈ پروڈکٹس کے لیے، اب اس میں ان پٹ کی پری انٹرونشن کہا جا رہا تھا جی 7% اور 13%. جب انفورسمنٹ کی گئی 23 اور 24 میں، یہی نمبر 3 اور 4% پہ آ گئے. ناؤ دس از جو ہم بات کرتے ہیں اور جو میسج آپ کے تھرو بھی ہم بھجوانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ اب ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں رہا کہ ہم اس انفورسمنٹ کی طرف جائیں، بیکاز دس کائنڈ آف لیکیج وی سمپلی کین ناٹ افورڈ. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ایز اے کنٹری آر ہینڈ ہیز بین فورسڈ. تو یہ میں تھوڑا سا ایک ایگزامپل ہم دے رہے ہیں کہ پری انٹرونشن اینڈ دین جو FIRs درج ہوئیں اور SRO 350 کے بعد، تو یا تو پہلے ٹھیک تھا یا بعد میں they have certainly changed their entire revenue and business model. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. SRO 350 کسی ٹیکنالوجی کا نام تو نہیں ہے نا کہ ان کی مشینری بدل گئی ہے. SRO 350 از ایڈمنسٹریٹو ایکشن. مطلب یا تو ٹیکنالوجی شفٹ ہو جاتی ہے 1 سال میں، ٹیکنالوجی تو نہیں ہوئی نا. بیسیکلی جھوٹ تھا جو اسے نیچے لانا پڑا. نیکسٹ، اب آپ سیمنٹ میں جائیے جی. تو یہ 19 بزنسز ہیں which actually represent 100% of the total reported sales. تو یہاں ہم نے ساری یونیورس کو ایکچولی کیپچر کر لیا ہے. تو اگر بینچ مارک 7% پہ لیں، اینڈ اف یو لک ایٹ دا ایکسٹریم رائٹ سائڈ گوئنگ اپ ٹو 19%. Now this is about 18 billion which needs to be collected or should be delivered to the government if we bring it all back to the benchmark. اور جیسے ابھی چیئرمین نے بھی کہا کہ سیمنٹ جو ہے انڈسٹری ان اینی کیس بائی ڈیفینیشن آر آل بگ کمپنیز. نیکسٹ، اب اس میں آپ ویریشن دیکھیے. یہ 4 بزنسز ہیں which is about 54% of total reported sales. تو یہ بڑا مشکل ہے کہ ایک بزنس ہے وہ 3,500 کی بات کرتے ہیں، and there is another business which goes all the way up to 5,000 rupees. And it is ultimately a commodity business. That's what it is. It's a commodity business. So اس لیے یہ بھی ہم آپ کو ایک ایگزامپل دے رہے ہیں کہ 1.3x کا ڈفرنس ہے جو رپورٹڈ کاسٹ آف کول ہے، کیونکہ ہر کمپنی نے وہی کول خریدنا ہے، اس کے بیسس پہ آگے جا کے سیمنٹ بنانا ہے. تو 3,500 سے 5,000 کا جو ڈفرینشیل ہے از اے ہیوج ون. سو بیسیکلی وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے 1,500 زیادہ کا کول لینا پڑتا ہے پر میٹرک ٹن. اگر 1,500 زیادہ کا کول لے تو وہ بزنس نہیں کر سکتا. سیمنٹ کا بیگ ہے نا، ہر جگہ بک رہا ہے. تو بیسیکلی 1,500 زیادہ کا کول نہیں لے رہا. کول شاید لے رہا ہو یا وہ سیل سپریس کر رہا ہے یا کوئلہ کہیں اور بیچ رہا ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا اس میں. دیر از نو ادر کیس. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ آ کے میٹنگز کرتے ہیں. یہ اچھے معزز لوگ ہیں اور ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ ملک میں کیا خرابی ہے. نیکسٹ جی، بیٹری جی. تو یہ وہی آگے چلتا جا رہا ہے جی. کمپیریزن آف بزنسز فار انپٹ ٹیکس ایز اے پرسنٹیج آف سیلز. یہاں یہ 6 بزنسز ہیں جی وہ ریپرزینٹ آلموسٹ 100%. یہاں ہم نے 99% کی بات کی ہے ٹوٹل رپورٹڈ سیلز. از دا سیم پیٹرن ایز یو سی. بینچ مارک 8% ہے. And there is a business which says کہ actually 15% ہونا چاہیے. This is roughly 11 billion shortfall in terms of what we should be getting in the tax revenues. Next جی. اور یہ again we are giving you an example کہ جب ہم بات کرتے ہیں انٹرونشنس کی تو 22-23 میں یہ ریشوز کیا تھیں، اور انفورسمنٹ کے بعد again the same thing. SRO 350 FIRs. تو اب یہ بھی is there further room for improvement. لنگیال صاحب ایک اور طریقے سے بات کرتے ہیں، میں تھوڑی سی انگریزی میں بات کرتا ہوں، لیکن بات ہم ایک ہی کر رہے ہیں. وی آر آن دا سیم پیج کہ whether 44% which is shown in green is really the right number or should it even go further down. یہ اب بات ہے in terms of further enforcement. آپ نے اس میں کوئی اور فرق؟ سر یہ جو
یہ 44 والا نمبر ہے نا، اس میں 50% جھوٹ ہے. کوئی جھوٹ نیچے گیا ہے ایس آر او کی طرف سے. آپ کچھ اور ایکشن عقیل صاحب کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ یہ 44 کا بھی نیچے جائے گا. ایکشن بتائیں گے عقیل صاحب اینڈ میں کیا کریں گے. جی نیکسٹ جی، اب بیوریجز پہ آ جائیے جی. تو دیز آر 16 businesses which represent again almost 100% of the total reported sales for the aerated water. اب اس میں which represent again almost 100% of the total reported sales for the aerated water. اب اس میں بینچ مارک 9% ہے. And you can see again all the companies in the red which are on the right side going all the way up to 20%. اور یہ تقریباً 15 بلین کا یہاں شارٹ فال ہے. نیکسٹ، اب اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ کاسٹ آف شوگر ایز اے پرسنٹیج آف سیلز. اب بینچ مارک اس میں 7% ہے. ایک کمپنی نے 7% کہا ہے، چلیں آپ کہیں بینچ مارک 7.5% ہے. یہ آنے سے پہلے ہماری آپس میں بات ہو رہی تھی کہ اگر کوئی کمپنی 16% شوگر ڈال رہی ہے تو وہ تو ایریٹڈ ڈرنک جو ہے ایکچولی پیا ہی نہیں جا پائے گا. سو آئی تھنک اٹس ایون فرام اے پریکٹیکل پرسپیکٹو دس ڈز ناٹ میٹ دا مسٹرڈ. یہ یا اس والے کا غلط ہے، یہ نہیں بکنا چاہیے گرین والا، یا ریڈ والا نہیں بکنا چاہیے. چینی کا ڈبل فرق ہو گیا نا. اب یہ لیفٹ والا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بک رہا ہے. اچھی کمپنی ہے، بڑی کمپنی ہے، بالکل بک رہا ہے. نام ابھی میں نہیں لے رہا آپ کو. رائٹ والوں کا بھی بہت بک رہا ہے، بڑی کمپنی ہے، بھی موزز لوگ ہیں، ان میں کوئی غریب مڈل کلاس نہیں ہے. نہیں، جو لیفٹ والا ہے یہ کوک ہے ایکچولی. آئی کین ٹیل یو انٹرنیشنل کوک انٹرنیشنل ہے، اس میں لوکل کوئی اونر نہیں ہے. تو یہ 7.5 پہ. جی نیکسٹ، اب ٹیکسٹائل کے ہم ویریس سیکٹرز میں جا سکتے ہیں جی، ویریس سیگمنٹس میں جا سکتے ہیں. وی کین اسٹارٹ وتھ اسپننگ. دیز آر 34 businesses جو تقریباً 60% ہے آف ٹوٹل رپورٹڈ سیلز. اب اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے جو ویریشن ہے 3.5% سے 5% گوئنگ آل دا وے اپ ٹو 21 to 25%. اور اگر آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تو ایک کمپنی جو ہے کمپنی اے بی سی جس کا ٹرن اوور 50 بلین. سو جیسے ابھی چیئرمین ایف بی آر نے ذکر کیا، دیز آر بگ بزنسز، دیز آر ناٹ اسمال بزنسز. تو اس کا ریشو 4.3% ہے. اور ایک کمپنی جس کا ٹرن اوور تقریباً 75 بلین ہے از 9.5%. اینڈ دیٹ ڈفرینشیل ان اٹ سیلف of one company is close to 4 billion rupees. Next. یہ بھی 4 بلین نیشنل ایکسچیکر سے جا رہا ہے. ویونگ پہ آ جائیے جی. تو یہاں بھی آپ وہ ڈفرینشیل دیکھ رہے ہیں. Now here there are 28 businesses representing close to 80% of the total reported sales. 4.5% سے لے کے 16 سے 20%. وہی بات آگے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ large companies, big businesses and big differentials in terms of the input tax as a percentage of turnover. اور یہ اس میں ایک کمپنی کا جو ڈفرینشیل ہے وہ 1.1 بلین ہے. اور نیچے سر 17.6 ٹوٹل ہے ان ساروں کا. ٹھیک جی. تو تقریباً 18 بلین کا یہ بھی فراڈ ہے. 18 بلین کا یہ ڈفرینشیل ہے جی. نیکسٹ جی. پھر کمپوزٹ ریشو چلی جائے. میں اس میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں اب لینا چاہتا، لیکن آپ یو گیٹ دا ڈرفٹ. یو گیٹ دا ڈرفٹ کہ 15 کمپنیز ہیں جو 3.5% پہ ہیں اور 8 کمپنیز ہیں جو 16 سے 20% ہیں. اور وہی پہلی والی بات ہے کہ فنڈامنٹل بزنس ماڈلز اینڈ ریونیو ماڈلز، ہاؤ کین دے بی دیٹ مچ آف ڈفرینشیل ان ٹرمز آف دا ریونیو ماڈلز. اور وہ پھر آپ صرف ایک کمپنی کا اگر اگین آپ ڈفرینشیل دیکھیں، اینڈ دس از ہیوج کہ ایک کے ریشو 3.5% اور ایک کا 11.3%. جی سر، اور دونوں کا رفلی سیل برابر ہے سر. رپورٹڈ سیل برابر ہے 160 بلین. مطلب کوئی سائز کا، ٹیکنالوجی کا، مطلب ایک مونجو داڑو کی کمپنی نہیں ہے اور ایک 21st سینچری کی سیم طرح کی کمپنی ہے. اور یہاں اگر آپ دیکھیں جو ٹوٹل فگر ہے اس اباؤٹ 128 بلین کا ڈفرینشیل ہے which should be paid to the exchequer. Next. اب آ جائیے جی فیک فلائنگ انوائسز. یہ ایک جنیرک چیز ہے کہ آپ نے سپلائی کیا، اس کے بیس میں انوائسز لے لی، پھر جو پیمنٹ ہے وہ جیسے بھی
چیک دے کہ وہ کیش واپس آ گیا. I think the best way to demonstrate rather than going through this sort of chart جو آپ کے ساتھ in any case شیئر ہو گیا ہوا ہے, ایک نیکسٹ ویڈیو ہے جہاں ایف بی آر نے کوشش کی ہے ٹو سی ہاؤ ڈو وی ایکچولی میک اٹ ریئل, بیکاز دس از بیسڈ آن اے ریئل کیس. دس از ناٹ سم تھنگ وچ وی ہیو میڈ اپ آن کیریکٹرز. یہ ریئل کیس ہے. یہ دکھائیے جی ویڈیو. یہ 5ویں بڑی کمپنی ہے. آواز ضرور چکے. یہ میں بتا دوں, یہ ملک میں شوز بنانے والی 5ویں بڑی کمپنی ہے, چھوٹی کمپنی نہیں. نہیں یار آواز نہیں. دوبارہ کیجئے جی تاکہ آواز اس کا ساؤنڈ آئے. مائک اس کے ساتھ ہو گیا. سو بات یہ ہے کہ ہم کیا دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں انوائس آئی, ہم دیکھتے ہیں پیمنٹ گئی, دونوں ہو گئے. انوائس بھی آئی, پیمنٹ بھی چلی گئی. انوائس بھی آئی, پیمنٹ بھی چلی گئی. لیکن جا کے پھر ساتھ اپنا سی ایف او ساتھ بھیجا, جا کے کیش واپس لیا. یہ ایکچولی ویڈیو وہ کیونکہ بینک میں کیم لگا ہوتا, جو انویسٹیگیشن میں ہمارے ہاتھ لگ گئی. تو لیکن یہ ڈیلی ہو رہا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو یہ ان پٹ ایڈجسٹمنٹ کا سسٹم ہے, اس سے بڑا فراڈ اس ملک میں کوئی نہیں. تو یہ سارا اس طرح آپریٹ ہو رہا ہے. تو یہ ابھی ہم نے جو پورا اس کا تخمینہ لگایا ہے جی, جس فار دیز 5 سیکٹرز جیسے بات ہوئی ہے, وی ہیو ریپرزینٹیڈ اینڈ پریزینٹیڈ دا انڈیویجول نمبرز, لیکن اوور آل دس از اباؤٹ $250 billion in terms of کیسز ہیں جو ہم نے ڈھونڈ لیے. ہاں وہ تو وہی ہے جو آئیڈینٹیفائڈ ہے وہ آپ اس کو اور کر دیجیے گا. لیکن یہ وہ ہیں جو ریونیو لاس ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا تھرو آر ڈیٹا انالیٹکس. بٹ اگین obviously the number is much larger جو ہم نے پہلے اس کا ذکر کیا ہے. نیکسٹ جی, یہ وہ ساری انڈیویجول. سو اٹس ناٹ سم تھنگ وچ وی ہیو وی ٹاک ایٹ ایگریگیٹ لیول. اس کو آگے چلتے جائیے جی. یہ ہم نے کمپنیوں کے نام نہیں رکھے. سیلز ٹیکس میں وہ پریولیج انفارمیشن ہے, لیکن ظاہر ہے جب وکیل صاحب اریسٹ کریں گے تو ناموں کے ساتھ ہی اریسٹ کریں گے. تو اب اس میں جی یہ جو انڈیویجول رسپانسبل فار کانسیکوینسز آف سیلز ٹیکس فراڈ, اب اس میں سرٹنلی جو اونرز آف دا بزنس ہیں ان پہ آئی مین دا بک اسٹاپس دیئر. اس کے علاوہ جتنے بھی پارٹنرز ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ آر انگیجڈ ان دس fraud, and then the management of the companies. اور میری بڑی اپیل ہے certainly to the management of these companies کہ دیکھیے آپ جب آتے ہیں ایک پروفیشنل طریقے سے
to manage these businesses, then you need to make sure کہ all stakeholders ان کے ساتھ justification کی جائے, including what you owe and what the companies owe back to the government. Next. یہ جی لاسٹ ہے سلائڈ کہ اس کے جو consequences ہیں سیکشن 37A میں جو امیجیٹ اریسٹ ہے, اور پھر آگے جو امپریزنمنٹ کے ایلیمنٹس ہیں 5 سال اگر آپ نے ایویژن کی ہے اپ ٹو 1 بلین, یہ سیکشن 13 ہے, اور 10 سال if the amount evaded is more than 1 billion جو آگے سیکشن لکھا گیا ہے. تو I think that's where we're going to stop, اور I'll now give the floor to Chairman FBR تاکہ اس کو وہ ذرا کنکلوڈ کریں, and then of course we'll be taking questions. ایک منٹ چیئرمین صاحب, یہ پچھلی سلائڈ پہ ذرا چلیے گا. دیکھیں جو اصل اپیل ہے نا آج وہ پروفیشنل کلاسز سے ہے, جو سی ایف او کے طور پر کام کرتے ہیں, سی او کے طور پر, وہ نیٹ بینیفیشری نہیں ہے اس کے, وہ نیٹ بینیفیشری نہیں ہے, انہیں شاید تنخواہ میں تھوڑا بہت فائدہ ملتا ہو. یہ جو اربوں روپے کا فراڈ ہو رہا ہے اس کے وہ لیکن وہ سائن کر رہے ہیں. ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو وہ سائن کر رہے ہیں یہ کرمنل ایکٹ ہے, یہ اکاؤنٹنگ ایکٹ نہیں ہے, یہ کرمنل ایکٹ ہے, اینڈ اٹ ول ہیو کرمنل کانسیکوینسز. ہم انشاءاللہ اگلے 1-2 ہفتوں میں جن لوگوں کے بارے میں ہمیں ثبوت ہے ہم انہیں انشاءاللہ جو ہمارا متعلقہ ونگ ہے وہ آفٹر ڈیو لیگل پروسیس ان کو اریسٹ کرنے جا رہا ہے. تو جو اصل اناؤنسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی 15 تاریخ کو سیلز ٹیکس ریٹرن آنی ہے. میری بالکل بنتی ہے, ریکویسٹ ہے ان سی ایف او سے کہ یہ اس کو سائن نہ کریں. اگر یہ غلط ہے تو اس کو سائن مت کریں, اس پہ بالکل معافی نہیں ہوگی, بالکل کوئی معافی نہیں. اگر کوئی پرانے گناہ ہو گئے تو ہو گئے ہیں. 15 تاریخ کی سیلز ٹیکس ریٹرن میں یہ میرا میسج لے جائیں کہ بالکل کسی قسم کا اسٹیٹ کے کہنے پہ مت کریں. اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیجیٹل کیونکہ ہوتا ہے نا, تو ہمارے ذہن میں یہ کہ ڈیجیٹل جھوٹ بولنا جائز ہے. تو اس دفعہ ہم ایک حلف نامہ بھی ڈلوا رہے ہیں, اس میں وہ حلف نامہ بھی سائن کریں گے. حالانکہ حلف نامہ ڈیجیٹل بھی موجود ہے, ہمارے مینٹل ماڈل میں اس کی اہمیت نہیں ہے, اور اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوں گی, سزا کی بھی اور اریسٹ کی بھی. تو میری ریکویسٹ ہے جو سی ایف او ہیں یا تھرائز ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ سیلز ٹیکس ریٹرن کرنے سے پہلے اپنے بیوی بچوں, دوستوں سے اور وکیل سے مشورہ کریں. اگر وہ ان تینوں سے مشورہ نہیں کر رہے تو وہ تینوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. بہت شکریہ. اکرام ہوتی صاحب سر, یہ جو بتا رہے ہیں کہ ان پٹ کا کیا والیوم ہے اور ریٹیل پرائس کیا ہے, یہ اگر انٹرنیشنل جو رپورٹنگ ایریا ہے اس میں جائے گی خبر تو یہ صاف ثابت ہو جائے گا کہ پاکستان میں کہ یہ نہیں دیکھ پاتی کہ ایک آدمی ریٹیل سے اتنے کم پیسے لے رہا ہے اور جو ان پٹ ہے اس کو اتنا انلارج کر کے بتا رہا ہے, اور وہ کامیاب ہے, وہ ابھی جیل میں نہیں ہے. اور یہ بڑی کمپنیوں کا کیس, جب بڑی کمپنیوں کا کیس ہے تو آئی او سی او کہاں گیا, 22 سال پہلے یہ لانچ ہوا تھا. اس کے علاوہ جو ڈاکومنٹیشن ہے اس کے جو باقی انسٹرومنٹس ہیں وہ کہاں ہیں, کیونکہ اس کے ذریعے آپ کو ٹرانزیکشن انالیسس کا پتہ چل جاتا ہے, لیکن آپ کو پتا اب چلا ہے. تو اب تک ایف بی آر کیا کر رہا ہے؟ نہیں دیں جواب جی. ایف بی آر کیا کر رہا تھا, اس کا جواب ان کو دینا چاہیے. میں دیتا ہوں جی جواب. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس پریزنٹیشن کا مقصد یہ کہنا نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت سپر آرگنائزیشن ہے یا ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ اگر ہم نے یہ آپ سے بات کنوے کرنی ہوتی تو ہم یہ پریزنٹیشن نہ دیتے. وی ہیڈ اے چوائس ناٹ ٹو گیو اٹ. آپ کو یہ پریزنٹیشن شاید پہلے نہیں دی گئی. یہ جو کمپیریزن ہے یہ ہمارے سسٹم کا ڈیٹا ہے, سیلف رپورٹڈ ڈیٹا ہے, کوئی اس میں نیا ڈیٹا پوائنٹ نہیں. جو خرابی ہماری رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ ہم نے اسیسنگ افسر کو اس کی کمپنیز کا تو ڈیٹا دے دیا جو اس کے پاس تھی, اور وہ بیچارہ جتنی اپنی جس تنخواہ پہ ہم اسے رکھتے ہیں اور جتنی ٹریننگ کرتے ہیں اس پہ وہ محنت بھی چاہتی ہوگی اس نے, لیکن سسٹم وائڈ جو انالیٹیکل سپورٹ ہمیں دینی چاہیے تھی وہ ہم نہیں دے سکے. ہم نے انشاءاللہ ایک ٹرانسفارمیشن پلان بنایا, اس میں یہ پارٹ ہے انالیٹیکل سپورٹ کا بھی, وہ بھی کریں گے. اور اس کی انیشل چیزیں ہماری ٹیم نے, محمد صاحب یہاں بیٹھے ہیں, عقیل صاحب بیٹھے ہیں, ممبر ہمارے دوسرے بیٹھے ہیں, انہوں نے اب یہ کرنا شروع کر دیا ہے. آپ ہمیں پرانے کی معافی دیں اور آگے انشاءاللہ ہم پوری ایفرٹ کریں گے کہ اس کو یہ سارا ڈیٹا پہنچائیں بھی, دیکھیں آپ کا اور کام بھی کریں. آپ کی آبزرویشن بالکل درست ہے. یہ کوئی را ڈیٹا واز آلویز اویلیبل, لیکن جو ہم نے پچھلے 3-4 مہینے سے ہم جو بات کرتے آ رہے ہیں ان ٹرمز آف ڈیٹا انالیٹکس, رائٹ,
یہ را ڈیٹا تو ان ورٹیکلز تو موجود تھا. اب اس کو وی پٹ اٹ آل ٹوگیدر اور اس کو ایز اے سینٹرل یوٹیلیٹی ہم سمجھ کے آگے لے کے جا رہے ہیں. بیکاز را ڈیٹا لے کے بھی ورٹیکلز میں فیلڈ فارمیشنز کو بھیج دینا اینڈ دین سے گڈ لک اینڈ ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, اس قسم کا ڈیٹا آئی پرسنلی تھنک اس قسم کی اینالیٹکس پہلے ایکچولی ایف بی آر میں بھی نہیں آئی. بیکاز ایز اے سیڈ یہ ورٹیکلز میں رہا, یہ ہاریزونٹل اب آپ دیکھ رہے ہیں اکراس سیکٹرز, اکراس سیگمنٹس, اینڈ دیٹ از ہاؤ انشاءاللہ وی ول ٹیک اٹ فارورڈ. جی فائنانس منسٹر صاحب ابھی چیئرمین فرما رہے تھے کہ ان پٹ ٹیکس ایڈجسٹمنٹ ہے, یہ سب سے بڑا پرابلم. میرا آپ سے سوال یہ ایز اے پوائنٹ ہے جو آپ کو اسٹیبلش بھی کریں. آپ کا جو اسٹینڈرڈ سیلس ٹیکس کا ریٹ ہے وہ 25% تک آپ کر رہے ہیں, 18 سے 25%. آپ کا افیکٹو سیلس ٹیکس ریٹ افیکٹ میں بائی براؤنڈ 6 یا 7%, سر اس سے زیادہ نہیں, 3% آپ کا افیکٹو سیلس ٹیکس ہے. اور ان پٹ ٹیکس ایڈجسٹمنٹ 20% تک مان لیا, 25% تک مان لیا. بینگ دی فائنانس منسٹر, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سنگل اسٹیج سیلس ٹیکس فل اینڈ فائنل فلیٹ 10% از دی پلازیبل سولوشن ٹو دی پرابلم؟ کیونکہ آپ جتنے مرضی فراڈ کرنے کا چیئرمین صاحب ٹرانسفر ہو جائیں گے, یہ شاید ایس پی ایم بن جائے, چیف سیکرٹری چلے جائیں, پھر کوئی اور یہاں پہ آ جائے گا, پھر وہ اور ایک فراڈی کہانی شروع ہو جائے گی. تو آپ پرماننٹ سولوشن کی طرف چل جاتے ہیں, وچ ڈونٹ یو تھنک از دی فلیٹ 10% سیلس ٹیکس, نمبر 1. اینڈ نمبر 2, آپ نے سی ایف او کو بلیم کیا اینڈ رائٹلی کیا. سی ایف او از دی انٹرنل آڈیٹر, ایک ہوتا ہے ایکسٹرنل آڈیٹر. وہ انڈر دا لا جو آپ کے آئی کیپ کے اور باقی جو قوانین ہیں وہ ایک ڈسکلیمر دے کے باہر ہے. دنیا بھر میں ایکسٹرنل آڈیٹرز کے اوپر سخت ترین چیکس آ رہے ہیں, اور پاکستان میں یہ آپ کی بگ فورس ہیں خاص طور پر, باقی بھی یہ بڑی کرمینل کی نکل جاتی ہے. واٹ آر یو ڈوئنگ اباؤٹ دیٹ؟ میں صرف ایک جنرل بات کروں گا اور پھر ڈاکٹر عتیق آپ اور جو میں کوئی حتمی نمبر نہیں دینا چاہتا کیونکہ ہم اس آئی ڈونٹ تھنک وی آر دیئر یٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. لیکن یہ جو شہباز رانا صاحب جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیں تاکہ کل میں یہاں ہوں یا نہ ہوں, چیئرمین صاحب یہاں موجود ہوں یا نہ ہوں, یہ ڈیٹا موجود ہو. And we create an audit trail around this data in terms of what we are doing and how we are going about it. This is all about institutionalization of data and data analytics as we go forward. اب اس کا حتمی ریٹ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے میں اس وقت اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا, لیکن آپ بتا دیجیے. سر دیکھیے شہباز صاحب, دو باتیں ہیں آپ دیکھیے. ایک آپ نے کہا کہ جو ہماری آڈٹ فرمز کرتی ہیں, دیکھیے جب ہم پرائم منسٹر صاحب کے پاس گئے تو ٹرانسفارمیشن پلان, تو ون آف دا مین ریکمنڈیشن واز کہ آڈٹ اوورسائٹ بورڈ جو ہے ایس سی سی پی لا کے تحت اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. یہ آپ کی آبزرویشن درست ہے کہ ہمارے ہاں ایک ڈسکلیمر لیا جاتا ہے مینجمنٹ سے, اور اس کے بعد جو کمپلیٹنس آف آڈٹ یا انفارمیشن کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہوتی. یہ ایشو موجود ہے, آئی کیپ سائٹ پہ بھی موجود ہے. اس کا حل یہ ہے, آئی کیپ تو کیونکہ ایک باڈی ہے نا جو سیلف ریگولیٹنگ باڈی ہے, تو اس کے باہر کسی ادارے کو اس کو دیکھنا چاہیے, اور اس کے لیے آڈٹ اوورسائٹ بورڈ بنا ہوا ہے, لیکن اسے مزید اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. پرائم منسٹر صاحب نے ان پرنسپل اپروو کر دیا, اب اس پہ ایک کمیٹی بنے گی جس میں ایس سی سی پی سب لوگ شامل ہوں گے. انشاءاللہ اس کی ایک اسٹرینتھن فارم سامنے آئے گی اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جو دوسرا آپ نے سوال اٹھایا وہ زیادہ فنڈامنٹل ہے. دنیا بھر جو ہے, دنیا پوری ویٹ پہ گئی ہے, وہ سنگل سٹیج پہ نہیں گئی, اور انہوں نے اسے امپلیمنٹ بھی اچھے طریقے سے کیا ہے. ہماری امپلیمنٹیشن کی بہت کمزوریاں ہیں جو ہم خود ہی آپ کو بتا رہے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ویٹ کو ہی امپلیمنٹ کریں, لیکن خدا نخواستہ اگر ہم 2 سال کے ایفرٹ کے بعد ناکام ہو گئے تو پھر ہم الٹرنیٹو آپشن پہ سوچیں گے. لیکن اچھی آپشنز نہیں ہیں سنگل سٹیج والی, مطلب وہ آپٹیمل آپشنز نہیں ہیں. وہ مجبوری کی آپشن تو ہو سکتی ہے جیسے کسی زمانے میں شاید آپ کے یہاں تھا بھی, لیکن ہم ویٹ کو اچھی طرح چلا نہیں سکے, یہ تو ظاہر ہے, جس سے منسٹر صاحب نے آپ کو پورا ڈیٹا سے بتایا ہے. ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم ویٹ چلا پائیں. انڈیا نے چلا لیا ہے, ہمیں تو ویسے تھوڑا وی ول فیل بیڈ کہ انڈیا نے چلا لیا اور ہم نہیں چلا سکے. پوری کوشش ہوگی, ہم کیپیسٹی بڑھائیں گے. بہت ساری چیزیں آپ ٹرانسفارمیشن پلان میں دیکھ چکے ہیں. اگر وہ ہم ساری چیزیں کر پاتے تو یہی ایف بی آر انشاءاللہ اس سے یہ سارا کام چلا لے گا. میرا تو یہ بلیف ہے, آئی ہیو فیتھ ان دیٹ. لیکن کوئی پتہ نہیں ہوتا, آپ ایفرٹ کرتے ہیں کہیں نہیں تو پھر ہم دوسری طرف. احمد آپ کچھ ایڈ کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنے چاہتے ہیں؟ سو 51 سے 96 تک ہم نے اس کو سنگل اسٹیج ٹیکس پہ چلایا تھا, اور دنیا جو ہے وہ 53 کنٹریز, یورپ پلس ہمارا ریجن, وہ ویٹ پہ
चले गए हुए हैं। अमेरिका सिर्फ एक ऐसा मुल्क है यूएस जो सिंगल स्टेज रिटेल टैक्सेशन कर रहा है, उसका रेट 5 से 7% से ज़्यादा नहीं होता। अगर हम ये 18% टैक्स या 10% टैक्स रिटेल स्टेज में लगा दें तो उसकी लिक्विडिटी इतनी बुरी तरह से ख़राब होगी, कोई चल नहीं सकता। सो वैट का मकसद होता है 3% टैक्स मैक्सिमम एट एवरी स्टेज, और 6-7 स्टेजेस में ये 18% हो जाता है। सो हमारी जो कमिटमेंट IMF के साथ है और आगे भी जैसे लेके चल रहे हैं, हम इसको वैट मोड में ही रखना चाहते हैं ताकि लिक्विडिटी किसी की टाई ना हो। सो हम अपनी कमजोरियां दूर करेंगे इसकी बजाय कि हम वो काम ही करना छोड़ दें, वो ऑप्शन। सर एक ऑब्जर्वेशन है, एक तो सर जो आप बात कर रहे हैं वो तो लगता ये है कि ये जिनके ऊपर आप ढलाई कर रहे हैं कि वो आप CFOs या एक्सटर्नल ऑडिटर्स की सब बात कर रहे हैं, तो दे आर द फैसिलिटेटर ऑफ टैक्स अवेयरनेस। इसमें तो कोई यानी मुझे तो कोई शक नहीं है। लेकिन सर जो सवाल है मेरा वो ये है कि ये जो अगर इनपुट एडजस्टमेंट के अंदर फ्रॉड हो रहा है, हम बाय CFO को या कंपनीज को तो कह रहे हैं, लेकिन जो इंटरनल फैसिलिटेटर्स हैं उसका खासकर प्राग की मदद के बगैर ये सारा फ्रॉड। ठीक बात है, उसके बारे में क्या करते हैं सर? क्योंकि वहां पे वो ये रहा है, मैं समझ गया सर। एक वहां पे ये हो रहा है कि लोगों का रिकॉर्ड चेंज किया जाए। लोगों का अभी रिसेंटली कराची का आपको सर पता तो होगा, कराची में एक बंदा खुद उठ के कह रहे हैं, पता नहीं वो उनके साथ है कि खिलाफ है, पता नहीं उनको पता। वो कहते हैं मेरा रिकॉर्ड चेंज कर दिया, ये उसको इस्तेमाल किया है। वहां पे क्या कर रहे हैं जो आपके बस में है? आप जवाब दीजिए और फिर ये भी सर वो दोनों ही बातें मैं बता देता हूँ। देखिए, प्राल में जो खराबी है उसको हम पूरा प्राल का रिस्ट्रक्चरिंग प्लान बन गया हुआ है। आज अगर आप चाहेंगे तो उसके बाद मैं आपसे शेयर भी कर लूँगा। हम एक बहुत अच्छा हाई क्वालिटी बोर्ड जो है वो नोटिफाई भी कर दिया है। बहुत अच्छे लोग हमने ढूंढे हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं। मैं भी उस बोर्ड पे नहीं हूँ और प्राइवेट सेक्टर लेड है और अच्छे लोगों का इस मुल्क में इससे अच्छे लोग शायद हम नहीं ढूंढ सकते थे। पूरी एफर्ट करके मेहनत करके ढूंढे हैं। प्राल की पूरी रिस्ट्रक्चरिंग एक आसफ पीर कमेटी थी, उन्होंने बहुत मेहनत करके बनाई है और बिल्कुल उसकी लाइन के ऊपर हमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गए। थोड़ा टाइम लगेगा। प्राल बिल्कुल खराबी है, जैसे हमारे सब महकमों में खराबी है, प्राल में भी खराबी है। प्राल की खराबी का नुकसान ज़्यादा है, तो इसलिए हमें वो आपने दुरुस्त ऑब्जर्वेशन है आपकी और इस हद तक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उसको ठीक किए हुए। तो ये सारा ही निज़ाम ठीक करना है सर, उसमें प्राल भी शामिल है और प्राल का एक मेजर उसमें शामिल है। और इंटरनल फैसिलिटेटर यस, सेल्फ असेसमेंट मोड में जब आप चले जाते हैं तो बेसिकली अजम्पशन ये है कि 98% चीज़ों को तो आपने एक्सेप्ट कर लेना ना, तो आपने 1-2% का ऑडिट करना। हमारी ऑडिट कैपेसिटी भी बहुत लिमिटेड थी। आपको पता है हमने ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में 355 ऑडिटर, द काइंड ऑफ इनपुट एडजस्टमेंट जो आपने देखी है उनमें से भी बहुत से कंप्रोमाइज हैं। 2006 से पहले रिक्रूट हुए थे। तो हम एक मैसिव ऑडिटिंग कैपेसिटी भी क्रिएट कर रहे हैं। ये दोनों प्राल वाली साइड पे, टेक्नोलॉजी वाली साइड पे और डिजिटाइजेशन वाली साइड पे, प्लस विद ऑडिटिंग कैपेसिटी। क्योंकि ऑडिटर अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी के होंगे, अच्छा ऑडिट करेंगे तो डिफरेंस क्रिएट होगा। बट दोज थिंग्स विल टेक टाइम। मतलब उसमें 3 महीने किसी में लगेंगे, किसी में 6 महीने लगेंगे। इनमें से कोई एरिया ऐसा नहीं जिसपे वी हैवंट थॉट अबाउट इट, वी हैव नॉट डिजाइन्ड एन इंटरवेंशन। लेकिन ज़ाहिर उसमें टाइम, लेकिन इन द मीन टाइम हम खामोश नहीं रह सकते। जब मैं कहता हूँ CFO को वो थ्राइज रिप्रेजेंटेटिव है जो साइन ऑफ करते हैं। बेसिकली तो आज हम उन्हें वार्निंग दे रहे हैं कि खुदा के लिए ये काम छोड़ दें, अब माफी नहीं होगी। लेकिन वाकई वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब चेयरमैन FPR के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की मेजबानी में ग्रैंड जिरगा वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जिरगे में वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी जिरगे में शरीक हैं। अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और दीगर पार्लियामेंटेरियंस भी जिरगे में मौजूद हैं। आज हम सब सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर यहाँ जमा हुए हैं। अल-यमीन गंडापुर ने ये कहा है सूबे में अमन व अमान के क़याम के लिए इस जिरगे का इनेकाद किया गया है। बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ पेशावर महमूद जान बाबर साहब ने। जी महमूद जान साहब बताइए। जी देखें, इस वक्त ये दिन जो है इसका बहुत अरसे से इंतजार था, क्योंकि जितने बड़े क्राइसिस थे
उन क्राइसिस में ये सब लोग ये तवक्को कर रहे थे कि किसी दिन पूरी कौमी क़यादत एक छत तले बैठेगी, और आज खैबर पख्तूनख्वा के लिए बहुत बड़ा दिन है कि वफाक और सूबे के नुमाइंदे एक छत तले एक साथ कुर्सी के साथ लगा के बैठे हुए हैं, और कौम को ये पैगाम दिया जा रहा है आज कि देखें अगर कोई क्राइसिस आएगी तो हम इकट्ठे भी हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आज ये बहुत अच्छा दिन है, और उसमें देखें आज वो जो क्राइसिस बनी है जिसमें कल 3 लोग मारे गए हैं और उसके साथ जख्मी भी हुए हैं, आज ये तवक्को पैदा हुई है कि इस किस्म के क्राइसिस का एक मुस्तकिल हल भी इस छत तले जो लोग बैठे हुए इनसे आएगा, और जब वो हल आएगा तो यहाँ पे जितने बड़े बड़े क्राइसिस हैं वो तकरीबन बहुत ज्यादा उससे कम हो जाएंगे। तो आज ये मेरे ख्याल में जो कौम की तवक्कुआत है ये इन सब से अब इनका इम्तिहान है कि ये इस छत तले इकट्ठे हुए हैं तो ये कौम के लिए क्या देते हैं। ये मेरे ख्याल में आज एक सब लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि आज भी ये मसले हल ना हुए तो शायद खुदा न खास्ता फिर कभी नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा मौका कभी नहीं आएगा कि वफाक के तमाम अहम जिम्मेदार लोग और सूबे के तमाम अहम जिम्मेदार लोग जो हैं वो एक छत तले बैठे हुए हैं, और वो तमाम स्टेक होल्डर जो कि इन मुश्किलात का शिकार हैं और वो खुद भी मुश्किलात में हैं, वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे देखें मोहसिन नकवी साहब हैं, वज़ीर आला साहब हैं, गवर्नर साहब हैं, और वो जो एक दूसरे के खिलाफ बातें करते मुंह से जाग उड़ाया करते थे वो देखिए एक फ्रेम में आपको नजर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आज एक तवक्कुआत और उम्मीदों भरा दिन है, और आज मेरे ख्याल में खुशियों भरा दिन है, क्योंकि बड़े अरसे बाद